بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں امانت کی اہمیت کو بتلایا ہے. جس کے ذمے جو بھی چیز امانت کے درجے میں ہے، اس امانت کو صحیح معنوں میں امانت داری کے ساتھ استعمال کرنا، اختیار کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے. اور ایسا کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، اور امانت کے ساتھ خیانت کرنے والے اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں. ایک تو ہمارا وجود خود ایک امانت ہے، ہماری زندگی ایک امانت ہے. ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے وہ طریقہ بتلا دیا ہے. اب اس طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو گویا اس امانت میں امانت داری کا معاملہ کرتے ہیں. اور اگر اس طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی اور وہ چیز امانت کے طور پر ہوتی، جس کا حکم یہ ہوتا ہے جب بھی اسے اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پوری امانت داری کے ساتھ بغیر کسی کمی کے اسے لوٹا دینا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں ملازمت پر ہوتے ہیں، ہمارا مالک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے یہاں کتنی دیر یا کتنے گھنٹے کام کریں گے اور کیا کیا کریں گے. اب آپس میں یہ جو معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنا، وقت پر حاضر ہونا، اوقات کی رعایت کرنا، کاموں کو مستعدی سے انجام دینا، یہ امانت داری. اور کاموں میں کاہلی کرنا، سستی کرنا، وقت پر حاضر نہ ہونا، یہ امانت میں خیانت ہے.
اور مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آپس میں ملازم لوگوں سے معاہدہ ہوا ہے کہ تمہیں ہم کیا کیا سہولیات دیں گے، تمہیں عوض میں کتنے روپے دیں گے، یہ جو مالک کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے، مالک کا اس عہد و پیمان پر قائم رہنا یہ امانت داری ہے، اور اس عہد و پیمان سے دستبردار ہو جانا، اس کی خلاف ورزی کرنا یہ خیانت ہے۔ تو امانت اور خیانت کا جو مفہوم ہے وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کی رعایت کر لینا یہ امانت داری کا تقاضا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، روک لینا، یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے۔ منع کرنے والے کاموں کو انجام دیتے رہنا اور کرنے والے کاموں سے غفلت برتتے رہنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اور امانت میں خیانت کرنے والے اللہ کے مبغوض ہیں۔ ترکی کا ایک بڑا تاجر گزرا ہے، اس واقعے کو غور سے سنیے، پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم بات کہنے والے ہیں اس بات کو سمجھ کے قریب لایا جا سکے، اور واقعے کے ذریعے ترغیب دلائی جاتی کہ دیکھو اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے گزرے ہیں جو ہماری طرح بھی انسان تھے، لیکن انہوں نے کس طرح امانت داری کا معاملہ کیا ہے۔ ہم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اگر ہم اس طرح امین بننا چاہیں تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم آسانی سے بن سکتے، بس فکر کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے۔ تو ترکی کا ایک بڑا تاجر تھا جس نے خوبصورت باغات لگا رکھے تھے، بہت وسیع و عریض باغ تھا، اور ان باغات میں مختلف درخت تھے، ان مختلف درختوں پر مختلف آنے والے پھل تھے، اور اس کی نگرانی کے لیے ایک نوجوان کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا مبارک، اور مالک کا یہ مزاج تھا کہ وہ کبھی کبھی باغ میں آیا کرتا تھا، اس کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ باغ میں آیا، اور آنے کے بعد باغ کے نگراں مبارک سے یہ کہا کہ جاؤ انار کے درخت سے انار توڑ کر جوس بنا کر لاؤ۔ وہ مبارک گیا، اور جانے کے بعد ایک درخت سے انار توڑا، توڑنے کے بعد جوس بنایا،
اور باغ کے اس تاجر مالک کے حوالے کیا۔ اس تاجر نے جو ہی وہ جوس پیا تو بڑا کھٹا تھا، وہ رکھ دیا، اور وہ نگراں سے یہ کہنے لگا یہ جوس تو بہت زیادہ کھٹا ہے، جاؤ کسی ایسے درخت سے انار توڑ کر لاؤ جو انار میٹھا ہو اور اس کا جوس بنا کر لاؤ۔ وہ گیا اور جانے کے بعد ایک اور درخت سے انار توڑا، جوس بنایا اور لے کر آیا۔ مالک نے وہ جوس بھی پیا، پھر وہ جوس کھٹا نکل گیا۔ اب مالک کو غصہ آنے لگا۔ مالک نے اس نگراں مبارک سے یہ کہا کہ تجھے اتنے سال ہو چکے ہیں باغ کی نگرانی کرتے کرتے، ابھی تجھے یہی نہیں معلوم ہوا ہے کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کھٹا ہے؟ تو وہ نگراں یہ کہنے لگا کہ جناب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے نگرانی عطا کی ہے وہ باغ کے پھلوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، درختوں کی دیکھ ریکھ کے لیے میں اپنی ذمہ داری اتنے سالوں تک ادا کرتا رہا۔ آپ نے مجھے پھل چکھنے اور کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا میں نے اتنے سالوں میں کسی درخت کے پھل کو نہ چکھا ہے اور نہ کھایا ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے یا کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ وہ مالک حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ایسا بندہ اتنا امانت دار اور اللہ کا اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف، امانت میں خیانت کی سنگینی کا اتنا زیادہ احساس، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ یہ باغات کی نگرانی کرے، بلکہ اسے تو اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا مالک کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی۔ اس نے اس نگراں مبارک سے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ جو باغات ہیں اس کی نگرانی کے لیے کسی اور کو رکھ لوں، اور تم خالص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ تمہارا جو ماہانہ تھا، جو تنخواہ تھی، وہ جاری رہے گی۔ لہذا وہ مبارک جو نگراں، وہ اللہ کی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ مصروف ہو گئے، اور ان کے دل کی بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ وقت دستیاب ہو جائے۔ انہیں اللہ نے یہ موقع عطا کر دیا۔ پھر مالک نے ایک درخواست کی کہ میری یہ چاہت ہے کہ میں نے اپنے مکان کے پاس ایک چھوٹا سا مکان بنا رکھا ہے جو ملازموں کے لیے بنوایا تھا، آپ جائیے اسی گھر میں رہیے۔ چنانچہ انہوں نے قبول کیا اور وہ جا کر اس گھر میں رہنے لگے۔ اب یہ مالک جب بھی موقع ہاتھ آتا وہ ملاقات کے لیے مالک چلا جاتا اور اس مبارک سے ملاقات کیا کرتا، آپس میں گفت و شنود ہوتی، اللہ کی یادیں تازہ ہوتی، اور یہ مستقل اس سے استفادہ کرنے لگا۔ ایک دن
مالک گھر میں آیا ملاقات کے لیے، تو ظاہری اعتبار سے وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نگراں مبارک کو احساس ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ اے مالک، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی غم کے حوالے ہیں، آپ کی طبیعت میں پریشانی ہے، آپ بہت زیادہ فکر مند ہیں، بتلائیے کیا پریشانی ہے؟ وہ مالک کہنے لگا کہ ہاں مجھے پریشانی ہے، مجھے بہت زیادہ ایک غم ستایا جا رہا ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ جو میری بیٹی ہے وہ جوان العمر ہو چکی ہے، اب جگہ جگہ سے اس کے رشتے آ رہے ہیں، امراء اور وزراء کی طرف سے رشتے آئے، اور میری بیٹی بہت زیادہ حسین و جمیل بھی ہے، لیکن مجھے یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے، رشتے تو بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کے لیے کس رشتے کو منتخب کروں۔ تو اس نگراں مبارک نے کہا کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اس نے بڑی اچھی باتیں اس مالک کے سامنے رکھیں، اور اس نے کہا کہ دیکھیے، اس دنیا میں پہلے ایک قوم آ چکی ہے جسے یہودی قوم کہا جاتا ہے، اس یہودی کے مزاج میں زر پرستی اور مال پرستی تھی۔ وہ یہودی قوم جہاں مال دیکھتی تھی وہی رشتہ قائم کرتی تھی، جہاں مال نظر آتا تھا اس رشتے کو وہ قوم نبھاتی تھی۔ گویا اس قوم کے مزاج میں یہ بات تھی کہ سب کچھ مال ہے، اور مال ہی اصل معیار ہے، اس کے علاوہ وہ قوم کچھ نہیں دیکھتی تھی، ہر چیز کا فیصلہ مال کی بنا پر ہوا کرتا تھا۔ ایک قوم تو یہ آئی جو زر پرست قوم تھی، دوسری قوم وہ نصارہ کی قوم تھی۔ اس قوم کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ قوم حسن پرست تھی، وہ قوم کو جہاں خوبصورتی نظر آئی بس اس قوم نے اپنے قدم کو آگے بڑھا لیا، جہاں حسن و جمال نظر آیا اس قوم نے اسی کو معیار بنا کر فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب فخر رسل محسن انسانیت تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ایک پیغام دیا، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہیں زر پرست نہیں بننا ہے، تمہیں حسن پرست نہیں بننا ہے، تمہیں رشتہ داری کے لیے جس چیز کو معیار بنانا ہے وہ دین اور تقوی کو معیار بنانا ہے۔ اگر تمہیں رشتہ کرنا ہے تو تمہیں معیار دینداری کو بنانا ہے، مال کو معیار نہیں بنانا، حسن و جمال کو معیار نہیں بنانا، معیار بنانا ہے تو دین کو بنانا۔ یہ پیارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، جو نکاح ہوتا ہے
وہ عموماً 4 چیزوں کی بنا پر لوگ کرتے ہیں۔ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ رشتہ داری کا قیام عمل میں آتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا تو حسب نسب کی وجہ سے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو دین کی وجہ سے۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس دین کو لازم پکڑو، اسی میں کامیابی ہے۔ گویا رشتے کے لیے جو معیار ہمیں بنانا ہے وہ دین کو معیار بنانا ہے۔ اس دین کے ساتھ اگر مال آئے چلے گا، اس دین کے ساتھ حسن و جمال آئے چلے گا، اس دین کے ساتھ بہترین حسب نسب ہو چلے گا، لیکن مال کے ساتھ دین نہ ہو، حسن و جمال کے ساتھ دین نہ ہو، حسب نسب کے ساتھ دین نہ ہو، وہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے۔ شریعت نے معیار دیا ہے کہ رشتے میں دین کو دیکھو، اگر دینداری ہے یہ سمجھ جاؤ یہ رشتہ بہترین ہے۔ معیار نہ مال کو بنانا ہے، نہ حسن و جمال کو بنانا ہے، نہ حسب نسب کو بنانا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں معیار مال ہے، ہمارے مزاج میں معیار حسب نسب ہے، ہمارے مزاج میں معیار حسن و جمال ہے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم یہودیوں کے راستے پر ہیں، ہم نصرانیوں کے راستے پر ہیں، ہم امت محمدیہ کے راستے پر نہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داری میں ہم دین کو معیار بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن و جمال آ جائے، حسب نسب آ جائے، مال آ جائے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو جب وہ نگراں مبارک نے اپنی یہ بات رکھی تو مالک نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں ان میں یہ دیکھوں گا کہ جو رشتے آئے ہیں ان میں دیندار کون زیادہ ہے۔ مال پر نگاہ نہیں رکھوں گا، دینداری کو دیکھوں گا۔ اب وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بیوی سے یہی بات کہتا ہے، سمجھاتا ہے۔ بیوی کو بھی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، ہم اپنی بیٹی کے لیے جو معیار بنائیں گے وہ دینداری کو معیار بنائیں گے۔ پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جو رشتہ آیا ہے ان میں سے کون دیندار زیادہ ہے۔ آپس میں مشورہ کرتے کرتے بیوی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہمیں معیار دین کو بنانا ہے تو یہ جو نگراں مبارک ہے یہ تو بڑا دیندار ہے، ہم نے اسے آزمایا بھی ہے، یہ نوجوان ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، عبادت گزار ہے، اور ہمیں اس سے انسیت بھی ہے، ہم نے اسے پرکھا بھی ہے، جانا پہچانا بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کے لیے مبارک ہی کو منتخب کر لیں۔ فوراً اس تاجر کے دل میں یہ بات آتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اسے بھی شرح صدر ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی
پیغام لے کر اس نگراں مبارک کے پاس پہنچتا ہے کہ دیکھو آپ نے جو باتیں رکھی، ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا، ہمیں تم سے زیادہ دیندار کوئی نظر نہیں آیا، اور ہمیں انسیت بھی ہے، تم ہماری بیٹی کے لیے رشتہ قبول کر لو۔ اب اس مبارک نگراں نے یہ سوچا کہ دیکھو رشتے میں دینداری دیکھنی چاہیے، گرچہ یہ آدمی مالدار ہے، یہ جو تاجر ہے یہ بڑا مالدار ہے، لیکن مالداری کے ساتھ ساتھ یہ نیکوکار ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس نے رشتے کے لیے امراء اور وزراء کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے، اور اس نے صرف دینداری کو دیکھا ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے دین سے متاثر ہو کر مجھے رشتہ دینا منظور کیا ہے، اور یہ سب میرے محسن بھی ہیں، مجھے رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ رشتہ قبول کر لیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور پھر چند مہینوں کے بعد ان کے یہاں ایک اولاد بھی ہوتی۔ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس لڑکے کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ جو تاجر تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے یہاں تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کی ساری جائیداد بیٹی کو مل جاتی ہے، اور اس بیٹی کے توسط سے اس کے شوہر مبارک کو مل جاتی۔ اب یہ مبارک اپنے وقت کا بڑا مالدار اور رئیس ہو جاتا ہے، اسے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اب مالدار ہو جاتا ہے، اب اس کا وہ بیٹا جو عبداللہ ہے وہ بڑے ناز و نخرے سے پلتا ہے، مالداری میں پلتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ راہ راست سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مال ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی غافل ہوئے تو یہ مال انسان کو لے کر ڈوب جاتا ہے، کبھی تکبر کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کبھی خواہش نفسانی کو ابھارتا ہے، کبھی گناہ کو انجام دینے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس مال کی وجہ سے اگر فوائد ہیں تو اس مال کی وجہ سے فساد بھی ہے۔ تو اس لڑکے کو بری صحبت بھی مل جاتی، اب وہ عیاش بن جاتا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کباب و شباب کا دور چلنے لگتا ہے، دوست احباب کے ساتھ پارٹیوں پہ پارٹیاں منانے کا ذوق رکھنے لگتا ہے، اور جب جو گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے کرنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی۔ غریب آدمی جو گنہگار تو ہوتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ سے وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور جو گنہگار مالدار ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہ جسے کرنے کے لیے بڑی مقدار میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب چاہتا ہے اس گناہ کو انجام دیتا ہے۔ تو اب یہ لڑکا راہ راست سے ہٹ گیا، بگڑ گیا بری صحبت کی وجہ سے اور مال کی فراوانی کی وجہ سے۔ اب اس کے ماں باپ تو بڑے نیک، بہت پریشان ہونے لگے،
اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہماری اولاد تو بگڑ گئی۔ وہ بار بار لڑکے کو سمجھاتے تھے، لیکن والدین کو اختیار بس اتنا ہے کہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ والدین کوئی ان کے پاس ایسے قانونی اختیار تو نہیں کہ ان پر جبر کیا جائے۔ اگر حد سے زیادہ جبر کیا جائے تو شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ وہ سمجھا سکتے ہیں، پیار محبت سے ذرا ناراض ہو سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ والدین نے ان راستوں کو اپنایا۔ جب موقع ملتا بیٹے کو سمجھاتے، یاد دلاتے، برائیوں کا تذکرہ کر کے اس کی سنگینی کا احساس دلاتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ تہجد کے اندر دعائیں کیا کرتے، میرے پروردگار میرے لڑکے کو ہدایت نصیب فرما، میرا لڑکا بگڑ چکا ہے، راہ راست سے ہٹ چکا ہے، تو اسے اصل زندگی کا احساس دلا دے۔ والدین تہجد کی نماز میں دعا فرماتے۔ یہ بات یاد رکھیں، تجربہ ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر تہجد کے اندر رو رو کر جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رائے گا نہیں فرماتے۔ وقتی طور پر اس کے نتائج گرچہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ضرور نظر آئے گا۔ یہ تجربات ہیں، ہمارے اکابرین کے تجربات ہیں۔ تہجد کے اندر آنکھوں سے اگر آنسو نکلتا ہے اور اللہ سے والدین رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا کوئی اپنی چیز کا تقاضا رکھتا ہے، تو پروردگار ان دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ کے والدین راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبولیت کی گھڑی آ گئی۔ وہ عبداللہ کباب و شباب سے فارغ ہو کر، نفسانی خواہشات سے فارغ ہو کر وہ ایک باغ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے خواب نظر آیا، اور خواب کے اندر کسی کہنے والے نے وہ آیت کریمہ سنائی جو قرآن میں موجود ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے ایمان والے، کیا تیرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جن کے قلوب اللہ کی یادوں سے سہم جائیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق باتوں کی وجہ سے لرز اٹھے؟ یہ آیت کریمہ سنائی جاتی ہے، وہ عبداللہ بیدار ہوتا ہے، اس کے زبان سے نکلتا ہے، بلا یا ربی قد آن، اے پروردگار وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے۔ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے والدین کتنے زیادہ نیک انسان ہیں، کتنا زیادہ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا ہے، میں نے باتوں کو نہیں مانا، میں نے غلط کیا ہے۔ اصل زندگی یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو میرے والدین گزار رہے ہیں۔ مجھے بھی نیک صالح بننا چاہیے، مجھے بھی اپنے والدین کے نام کو روشن کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے دھبا نہیں بننا چاہیے۔ اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، وہ وہاں سے فوراً اٹھتا ہے اور اپنے باپ کی خدمت میں آتا ہے، کچھ بتلاتا نہیں، بس کہتا ہے مجھے 30,000 درہم کی ضرورت ہے،
اور مجھے دے دیجئے، مجھے تجارت کرنی۔ وہ باپ 30,000 درہم دے دیتا ہے۔ وہ لڑکا عبداللہ اس 30,000 درہم کو لے کر نکلتا ہے، اور جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ ان پیسوں کے ذریعے وہ سفر کرتا ہے، اور جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں فلاں عالم دین ہے اور فلاں فن کے فنکار ہیں، وہ ان کی خدمت میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد ان سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے 30,000 درہم علم کے حصول میں لگا دیے۔ 2 سال کے بعد اپنے گھر آیا، اور آنے کے بعد والدین نے اس سے سوال کیا، خاص طور پر باپ نے سوال کیا کہ بیٹا تو تجارت کے لیے گیا تھا، کیا ہوا؟ تجارت میں کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا؟ تو اس بیٹے کی زبان سے یہ نکلا، تنجیکم من عذاب علیم، میں ایسی تجارت کر کے آیا ہوں جو تجارت لوگوں کو دردناک عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ وہ باپ اللہ کا نیک بندہ ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے یہ جو میرا بیٹا جو گفتگو کر رہا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ تہجد کے اندر جو ہم روتے تھے، اپنے لڑکے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، آج اللہ کی طرف سے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، میرے بیٹے کا دل بدل چکا ہے۔ باپ سوال کرتا ہے، ہاں بیٹا بتلا تو کیسی تجارت کر کے آیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ دلچسپی سے سننے لگتا ہے، بیٹا بتلانے لگتا ہے۔ باپ اسے 20,000 درہم اور دیتا ہے کہ بیٹا جا اور زیادہ علم حاصل کر، یہ لے پیسہ اور اسی کام میں تو لگا دے۔ وہ بیٹا روانہ ہوتا ہے، اور کئی سالوں تک وہ مسلسل علوم دین حاصل کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، اگر کوئی والدین اپنے بیٹی کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوں اور یہ دعا کرتے ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو کبھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اسے نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اپنا نیک فرما بردار بندہ بنا دے۔ اگر والدین یہ دعا کرتے ہوں اور ان دعاؤں کی قبولیت انہیں نظروں سے نظر آنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے، اب وہ بیٹا علم حاصل کرتا رہتا ہے، جانتے ہو وہ کتنے بلند مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ وہی بیٹا ہے جسے عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث کہ 4,000 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، جن 40 لوگوں کو حضرت امام اعظم نے متعین کیا تھا کہ یہ مسائل کا استنباط کرے، ان 40 لوگوں میں سے جو ایک نام تھا وہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کا تھا۔ اور ان کا یہ مقام ہے
کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی مسند پر ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ وہ آ جایا کرتے تھے تو یہ اپنی مسند کو چھوڑ کر انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ ان کا یہ مقام تھا کہ انہیں امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا، ان کا یہ مقام تھا کہ اسماء الرجال کے باب میں انہیں اچھے اچھے القاب سے نوازا گیا، ان کا یہ مقام تھا کہ جب یہ حدیث کا درس دیتے تھے تو 40,000 طلبہ سامنے ہوا کرتے تھے، 1100 طلبہ مکبر ہوا کرتے تھے، یعنی آواز کو یکے بعد دیگرے تک پہنچانے کے لیے 1100 طلبہ یہ مکبر کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس بچے کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں بنیاد کیا تھی جو میں نے بنیاد چھیڑی تھی۔ بہت سارے لوگ تو نہیں تھے، یاد تازہ کرانے کے لیے میں یہ بتلا دوں، یہ جو مقام ملا ہے اس کا جو سبب بنا ہے وہ امانت داری سبب بنی۔ ہم کوئی بھی کام کریں امانت داری کے ساتھ کریں، اللہ کے یہاں سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے، دنیا میں اس کا پھل بھی ملتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملا کرتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے جو امانتیں ہمارے پاس ہیں ان امانتوں میں امانت داری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔